طلباء، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ بے انتہا اسفار اور بے انتہا معذوری کے باوجود حضرت تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔ ہم تمام ارکان مدرسہ، تمام مدرسین اکرام، تمام طلباء، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور حضرت کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم رکھے اور حضرت کے فیض کو عالمگیر فرمائے، عام اور تام فرمائے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جامعہ کے سرپرست اعلیٰ اور ہم سب کے شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، و حضرت مولانا صفی اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، و حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ہیں دنیا میں سخنور بہت اچھے اچھے ہیں، دنیا میں سخنور بہت اچھے اچھے، کہتے ہیں کہ نثر کہے انداز دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حضرت محترم اور قابل صد تکریم اساتذہ اور حاضرین اور ہمارے انتہائی پیارے بچوں، عزیز طلباء، تقریباً 70 سال کی ہماری عمر ہو گئی ہے اور اس قدر امراض نے گھیر رکھا ہے، طرح طرح کے امراض، پیر کی تکلیف، ہاتھ کی تکلیف، دانت کی تکلیف، آنکھ کی تکلیف، سانس کی تکلیف، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا فضل اور بزرگوں کی نسبت کی برکت۔ ہمارے الفاظ پر غور کیجیے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کی نسبت کی برکت کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً سال کے 7 مہینے ہم سفر میں گزارتے ہیں اور طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ناموافق، ناہموار راستے، موسم، مزاج اور لوگوں کے مختلف نو قسم کے لوگوں کے سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ مجھ کو کبھی شکوہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس راہ میں یہ تکلیف ہو گئی، بلکہ الحمدللہ اللہ کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اللہ نے اگر گھر واپس کر دیا تو فبہا، نہیں تو ہم کو یہ کام مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، ایک نسب ہے اور ایک نسبت ہے۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ ان کے بیٹا ہیں، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسب، فلاں کا لڑکا ہے۔ ایک ہے نسبت، ایک بندے کی نسبت ہے اللہ سے۔ نہیں، یہ تو ایک تقریر دو ہو رہی ہے، یہ تو بند کرو، یہ دو تقریریں نہیں چلنے والی، اس کو کیا تو بند کر دو۔ ایک تعلق ہے بندے کو اللہ سے، ایک نسبت ہے بندے کو اللہ سے، ایک نسبت ہے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک نسبت ہم حاصل کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے، ایک نسبت ہم حاصل کرتے ہیں اپنے شیخ و مرشد سے،
اور ہر نسبت کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کا ایک الگ الگ مقام ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک عالم دین ایک بستی میں گئے، ہمارے طلباء خوب غور سے سنتے، 3 دن قیام کیا۔ وہاں ان کے 2 شاگرد تھے جنہوں نے ان سے ہدایہ پڑھا تھا۔ تو ایک شاگرد تو تینوں دن ساتھ میں رہے، آگے پیچھے کرتے رہے، ایک شاگرد صرف آخری دن ملاقات کے لیے آئے۔ تو استاد نے پوچھا کہ تم 3 دن سے ہم آئے ہیں، تم آج آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری والدہ ضعیف کمزور بہت ہیں، ان کی خدمت کی وجہ سے ہم کو موقع نہیں ملا، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تم کو ہو سکتا ہے رزق بھی ملے، لیکن میرا حق تم نے حق تلفی کیا تو اب تم سے علم نہیں پھیلے گا، تم سے علم نہیں پھیلے گا، تم علمی اعتبار سے بے فیض آدمی، تم یہ بھی کر سکتے تھے کہ جیسے ہی ہم آئے تھے آ جاتے، کہتے حضرت ہماری والدہ بہت بیمار ہے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضری سے معذور ہوتا تو میں خوش بھی ہوتا، تمہاری والدہ کے لیے دعا بھی کرتا، تمہاری بھی دعا کرتا، ماں کی خدمت کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی، دولت بھی ملے گی، لیکن علم سے تم بے فیض رہو گے۔ تم کی ہماری ذات سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ایک شاگرد نہیں پیدا کر سکے، کیوں کہ علم کی جو نسبت تھی، جو نسبت علم کی تھی وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، اس سے وہ محروم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خلافت دیا اور یہ لکھا، بہت اونچی بات ہے، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، لکھا کہ ان صاحب کو ہم سے مناسبت نہیں ہے۔ اخلاص دیکھیے کتنا اونچا ہے حضرت تھانوی کا، ان صاحب کو ہم سے مناسبت نہیں ہے، لیکن سلوک سے تصوف ان سے مناسبت ہو گئی ہے، اس لیے میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، اور کسی عمل کے کرنے کا جذبہ اللہ کی رضا کے لیے پیدا ہوگا، تو دوستو پھر ذاتی منفعت ذاتی نقصان انسان بھول جائے گا۔ ذاتی منفعت جہاں آتی ہے، ذاتی نفع نقصان کے جہاں پر انسان دیکھنے لگتا ہے، تو نہ شیخ سے فیضیاب ہو سکتا ہے، نہ استاد سے فیضیاب ہو سکتا ہے، نہ اپنے کسی بڑے کے فیض سے حصہ پا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 7 سال دارالعلوم میں رہا، ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ دارالعلوم کا پہلا جلسہ ہوا تھا دستار بندی کا، وہ حضرت تھانوی کی دستار بندی کی۔ وہ فرماتے ہیں 7 سال میں نے جو سب سے بڑا کام کیا طالب علم کے زمانے میں وہ یہ کہ ہم نے اس کی پوری کوشش کیا کہ ہمارا کوئی استاد ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیشہ استاد ہمارا خوش رہے۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو دعا دیا تھا، فرمایا میاں اشرف علی باہر نکلو، باہر ایسا چمکو گے کہ تمہارے آگے کسی کے چراغ نہیں جلے گا، یہ دعا دیا تھا۔ آدمی عبادت سے وہ مقام نہیں پاتا ہے، آدمی خدمت سے وہ مقام پاتا ہے جو عبادت سے اس کو نہیں ملا کرتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اکابر بزرگان دین کی جو جنازے کی نماز پڑھاتا ہے اس کو اس بزرگ کی نسبت منتقل ہو جائے۔ جب ہمارے حضرت وزیر امت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اب مولانا عنایت اللہ لندنی جو حضرت کے خادم تھے، آخر عمر کے خادم تھے، آخر میں 2-2.5 سال جو خدمت کیا، وضو کرانا، استنجا کرانا، بیت الخلاء لے جانا، بٹھالنا، کھلانا، بہت سب بڑے بڑے اکابر تھے۔ حضرت شیخ یونس جنازے کی نماز میں تھے، بڑے بڑے اکابر تھے، لیکن بھائی جان نے دھکا دے کے بولے عنایت اللہ لندنی کو کہا تم نماز پڑھا دو۔ بھائی جان اپنے جسامت کی وجہ سے
نہیں جا سکے مسلط، اتنا مجمع تھا، 2.5-3 لاکھ کا مجمع۔ جب مولانا عنایت اللہ ان کی عمر 17 سال کی تھی، آپ کو سن لیجیے 17 سال کی جی، حضرت سے بخاری شریف پڑھا تھا۔ جب جنازے کی نماز پڑھایا، شیخ یونس نے کہا کہ یہ لوڈا مولانا جلال آبادی کی نسبت لے گیا اپنی نسبت، کیونکہ خدمت بھی کیا تھا، کہاں لے گیا؟ تو دنیا میں آدمی کی پہچان جو ہے وہ نسب سے نہیں، نسبت سے۔ آپ میں سے کتنے آدمی کو پتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ ہم نے تو آج تک سرحد نہیں لیا، سرحد نہیں لیا۔ میرے کام میں کیا خلل پیدا ہوا؟ کوئی خلل نہیں پیدا ہوا۔ آدمی کی نسبت درست ہونا چاہیے، اللہ سے اس کی نسبت درست ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت درست ہو، اپنے استاد سے اس کی نسبت درست ہو، اپنے شہر سے اس کی نسبت درست ہو، تو عمل کی کوتاہی اللہ معاف کر دیتا ہے، نسبت کی برکت سے اس کو اللہ ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ لیکن نسبت ہی میں کمزوری ہو، عقیدت ہی میں کمزوری ہو، تو پھر بغل میں سڑ کے رہنے سے بھی فیضیات نہیں ہوا۔ دیکھو تاریخ پڑھو، بزرگان دین کی تاریخ پڑھو، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو، اللہ والوں کی تاریخ پڑھو۔ کہتے ہیں شاملی کے میدان میں جب حضرت حافظ جامی شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے بغل میں تھے، اور جب ان کو تلوار ان کے گردن پر پڑی اور گردن ان کی کٹی تو وہ گردن حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گری۔ مولانا کا سر، حافظ جامی شہید کا سر اور ان کا خون مولانا گنگوہی کی جسم پہ گر رہا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے، حافظ جامی شہید کی نسبت الہی مولانا رشید احمد گنگوہی کو منتقل ہوئی۔ دین جو ہے وہ قربانیوں سے آتا ہے بھائی، مجاہدات سے آتا ہے، اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ اللہ کی توفیق بھی جب ملتی ہے جب بندہ عزم و ارادہ کرتا ہے، بندہ عزم و ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات پر اس کو قابو عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم ارادہ ہی نہ کریں، ہم عزم ہی نہ کریں تو دوستوں بزرگوں کو آپ کے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈالنے والا ہے۔ اچھی طریقے سے اس بات کو یاد رکھیں، یہ تو چاہے چھپاتے ہو لیکن میں نہیں چھپاتا، میں کہیں اس مدرسے کا ذکر آتا تو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسا مدرسہ ہے جو شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین کے نام ہے۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ ضمن بہت سے حسین احمد نام کے لوگوں کی طرف نسبت ہو گئی، لیکن شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خون دیا ہے راہ حق میں، جو گردن کٹائی راہ حق میں، جو باطل کا مقابلہ کیا انہوں نے، سینہ سبر ہوئے باطل کے لیے، باطل سے نمٹنے کے لیے، وہ خون شہیدہ رائے گا نہیں کیا، آج تک زندہ ہے، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم یہاں صاف کہتے ہیں چاہے کسی کو کتنا ہی برا لگے، ہمارے دیوبندی لوگ جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ نہ کربلا کا واقعہ مت بیان کرو، اہل بیت کا واقعہ مت بیان کرو کیونکہ یہ شیعہ ہو جاؤ۔ ارے شیعہ جو ہے وہ جو ہے تو طرح طرح کے افواہ بکتے ہیں، مبالغہ کرتی ہے، لیکن آپ کو قرآن و سنت کے اندر جو خاندان اہل بیت کی طہارت، فضائل، کمالات، مجاہدات کے جو واقعات موجود ہو وہ بتائیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو کہ رسول اللہ کی اولاد نے جو دین کی قربانی دی ہے وہ قربانی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر تو دوستوں بزرگوں ہم ہیرا ہے اور چاندی ہے اور سونا ہے، زمرد اور یاقوت ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے
اپنے نفس کی اصلاح کا، نفس کو مارنے کا داعیہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو یاد رکھو میرے پیارے بچوں، صاف بات یہ ہے کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان کے لیے جیتا ہے، لیکن مسلمان پوری امت کے لیے جیتا ہے۔ یہ جذبے آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم حق کے لیے لڑیں گے، باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، مال کھو دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، اولاد کھو دیں گے، ایمان نہیں دیں گے۔ آپ کو پتا ہے اب نہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ہو گیا ہے، پہلے ایک ہی ملک تھا۔ ہمارے مولانا غلام اللہ صاحب ایک بڑے عالم گزرے، ان کا ایک ہی اکلوتی اولاد تھی۔ دین زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے، دین زندہ ہوتا ہے مجاہدات سے۔ دین ہماری زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں جب زندہ ہوگا، جب ہمارے اندر مجاہدہ کرنے کے مزاج پیدا ہوگا، عزم پیدا ہوگا کہ ہم اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر قربان کریں گے، تب ہمارے اندر دین آئے گا۔ لڑکا ایک لڑکا اکلوتی اولاد، بستر پر لیٹی ہوئی، ماں بیٹھی ہے اور باپ بیٹھے، کنڈی کھٹ 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 کھٹ۔ کیا بات ہے؟ السلام علیکم جی۔ ہمارے گاؤں میں قادیانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمارے گاؤں میں قادیانیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور سب کو مرتد بنا دیا ہے۔ حضرت اگر آپ نہیں گئے یہ پورا گاؤں جو ہے برباد ہو جائے گا۔ مولانا غلام اللہ صاحب نے یہ ڈنڈا اٹھایا اور باہر نکلے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لڑکی کی روح نکل رہی ہے، پہلے روح نکلنا شروع ہو چکی ہے، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ احساس نہیں ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا، یہ نہیں، ایسے سے سینکڑوں لڑکے محمد الرسول اللہ کی غربت پر قربان ہیں، تم مر جائے گا اس کو دفن کر لینا، لیکن میرے نبی کا اگر ایک امتی گمراہ ہو گیا تو غلام اللہ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بس اڈے پر پہنچے تھے، لوگوں نے خبر کیا بچے کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا میں بیٹھ چکا ہوں، عظمت رسول، حرمت رسول، خاتم الانبیاء والمرسلین کی عظمت کے لیے نکل چکا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، جاؤ میرے بچے کو دفن کر دو، انشاءاللہ کل قیامت میں ملاقات۔ یہ قربانی دیا، یہ قربانی دیا، اور اس بستی میں پہنچے اور سنا ان سب قادیانیوں نے کہ مولانا غلام اللہ صاحب شیخ القرآن آ رہے ہیں ہماری کھڑیاں کھڑی کرنے کے لیے، تو بھاگ گئے، سن کے بھاگ گئے۔ بیٹے کی قربانی دیا، دین وہاں زندہ ہو گیا، شریعت زندہ ہو گئی۔ سارے جتنے گاؤں کی جاہل سے کہنے لگے یہ دیکھ لیجیے، ایک ہمارے مولانا کو برداشت نہیں کر سکا، یہ سب جھوٹے والے ہوتے معلوم ہو۔ میرے پیارے، دین ایسے زندہ نہیں ہوتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے، دین زندہ ہوتا ہے اللہ کے راہ میں بال لگانے سے، جان لگانے سے، اپنی طاقتوں کو خرچ کرنے سے، اپنی طاقتوں کو، اپنی جوانی کو لگانے سے۔ آپ کی زندگی میں دین زندہ ہوگا تو یاد رکھو دوسروں کی زندگی میں بھی دین زندہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، اور طبیعت خراب ہے، اسی مفتی جنید صاحب کے ہم بول رہے ہیں تو بولا نہیں جا رہا ہم سے، تو وہاں بھی کتھولی میں بھی بڑی مشکل سے بول سکے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت معاشہ ابراہیم ہردوئی کا، نام سنا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا بھی ہو، لیکن دیکھا نہیں ہے لیکن نام تو سنا ہوگا۔ ہم بچپن سے ان سے جڑے ہوئے تھے اور ہم سے تعلق تھا، بڑی محبت ہے، ہم نے بچپن میں بڑی خدمت بھی کیا ان کی، پر وہ لمبا واقعہ بات جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ان کی شادی کہاں ہوئی تھی آپ کو پتا ہے؟ شادی کہاں ہوئی پتا ہے آپ کو؟ کسی مولانا کی لڑکی سے ہوئی ہوگی، کسی عالمہ سے، حافظہ سے، قاریہ سے نہیں، خالص انگریزی تعلیم یافتہ لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، 100% انگریزی تعلیم یافتہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، انگریزی تعلیم یافتہ۔ ہم لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، مولانا کی شادی مولانی سے ہونا چاہیے، یہ کیا کمال ہوا؟ اگر مولانا کی شادی مولانی سے کوئی کمال ہوا نہیں، مولانا کی شادی ہو انگریزی تعلیم یافتہ لڑکی سے، اب وہ مولانا اس لڑکی کو دیندار بنائے، یہ ہے کمال کی۔ کہتے مولانا بیاہ کر کے لائے اس کو،
مولانا انکار بھی کر سکتے تھے. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد تھے, حضرت مولانا ابراہیم حق صاحب. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے مفسر ہندوستان میں کہ بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں قرآن کی. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ہردوئی ان کو بیاہ کے لائے, شادی ہوئی, تو شراب سرتابہ انگریزی لباس میں تھی, بالکل وہی جو اور ہوتا ہے. لیکن جب لائے اپنے گھر رکھا انہوں نے ایک تھپڑ مارا, نے ایک جوتا مارا, نہ تانا دیا, بہت پیار سے, بڑی محبت سے اس طریقے سے ان کی تربیت کیا, ایسی تربیت کیا, ایسی تربیت کیا کہ شادی کے بعد کسی نے ان کی انگلی نہیں دیکھا, چہرہ تو دور ہوا, انگلی نہیں دیکھا. یہ حبیب ولی اللہ صاحب انہیں کے داماد نہیں دیکھا. ایسی تربیت کیا, تحجد گزار, سب چیزیں چھوڑ دی شوہر کی محبت میں. میرا شوہر اتنا بڑا اللہ والا ہے, میرے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم گھر جائیں. پوری زندگی ایک دم تبدیل کر لیا. ایک تو صحبت ملی, نصیحت ملی, ساتھ ملا, تو زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ کسی نے پھر ان کی انگلی بھی نہیں دیکھا, چہرہ سے بہت دور کیا. اور انتہائی مہمان نواز, سخی. ایک مرتبہ میں یہ ہردوئی تو حضرت ہردوئی نہیں تھے, کسی نے خبر کر دیا کہ جب میں چلنے لگا تو ایک پولیتھین میں روٹی اور سبزی کر کے دیا, راستے میں کھائی. کیا ہماری رشتے داری تھی؟ کوئی رشتے داری نہیں, وہ تو ہم کو جانتی بھی نہیں. لیکن جو سادات کی یہ خصوصیات ہیں, اس خصوصیات کا پوری وہ حامل تھی. اس کا نتیجہ تھا کہ نہیں یہ مہمان ہیں, ہمارے شوہر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال آئے کہ اگر حضرت ہوتے تو ہم کو کھلاتے پلاتے. اس کو انہوں نے اپنے شوہر کی نسبت کا خیال رکھا اور اپنی زندگی ایسی تبدیل کر دی بالکل کہ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے. حضرت ہردوئی کو ایک لڑکا پیدا ہوا اور پوری نوجوانی میں اس کا انتقال ہو گیا. ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی سے جو لڑکا پیدا ہوا مادر ذات ولی. اب سمجھ میں آیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب خدا کافروں سے نبیوں کو پیدا کرتا ہے اور نبیوں سے کافروں کو پیدا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا لڑکا کافر نہیں تھا, اور آزر کے سیادت حضرت ابراہیم نہیں تھے. بے شمار واقعات ہیں, ساری رات بیان سنتے رہیے تو کم نہیں پڑے گا. اب تو انتقال ہوئے, لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ ایک غیر مسلمان ہوئی. جب ایمان لائے, وہ سچے دن سے ایمان لائے, پرانی بات ہے, ہم نے ان کو اپنی جوانی میں دیکھا تو انتقال ہو گیا. جانتے ہیں آپ, وہ جب ایمان لائے تو ایسی ایمان کی شمع روشن ہوئی ان کے دل میں, انہوں نے علم حاصل کیا, عربی زبان حاصل کیا. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ تبلیغی نصاب کے حافظ. وہ ممبر پر بیٹھتے تو تبلیغی نصاب پوری ایسے سناتے جیسے حافظ قرآن سناتے. یہ ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے, یہ غرور نکال دیے دل سے. اللہ آپ کا محتاج ہے دین کی خدمت لینے کے لیے, اللہ آپ کا محتاج ہے دین پر عمل کرنے کے لیے, آپ اللہ کے محتاج. ہم تو اللہ سے ہی کہتے ہیں, خود اپنی بات بتاتے ہیں, یا اللہ اتنے ہم معذور آدمی ہیں, یہ صرف تیرا کرم اور تیرا احسان اگر تو چلا رہا ہے, یا تیرا احسان, تیری توفیق اور بزرگوں کی نسبت کی برکت. جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت حضرت مولانا سید عبدالحق صاحب زندہ تھے, جو شاہی مسجد گورکھپور کے امام تھے. تو مجھ سے کہتے تھے کہ میں تو مر جاؤں گا. ہماری بڑی بہن کے سسر تھے, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, دارالعلوم میں فارغ تھے, اور پورے 50 سال تک شاہی مسجد گورکھپور کے امام تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے, ہم سے کہتے تھے, مولوی نصر صاحب
آپ کی پیشانی بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بہت مشہور ہوں گے، بہت معروف ہوں گے اور بہت کام کریں گے۔ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ نزلہ ہم کو ہے، کھانسی ہم کو ہے، بخار ہم کو ہے، ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ میں ان سے کہتا تھا حضرت ناک بہتی رہتی ہے، ناک پوچھتا رہتا ہوں، کبھی کبھی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں، ہم کو کون پوچھے گا؟ تو کہا کہ خدا کو کام لینا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم اور آپ اس غرور میں نہیں رہیں، ہم دین کے حامل ہیں، دین کے حافظ ہیں۔ نہیں، آپ دین کے حامل نہیں ہیں، دین کے حافظ نہیں ہیں، دین کا حافظ تو اللہ ہے، محافظ اللہ ہے۔ آپ کا انتخاب ہوا ہے، آپ اس پر شکر ادا کیجیے۔ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کی خدمت کا مزاج بنا دیا۔ جتنا زیادہ خدمت کا مزاج بنے گا اتنا ہی زیادہ عظمت پیدا ہوگی۔ اب ہم آپ کو قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حاجی فاروق صاحب، پاکستان میں سے پرانے خلیفہ تھے حضرت۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے ایک خادم کو بنایا، ان کا نام تھا ڈاکٹر جابر حسین۔ ان کو دونوں لڑکے تھے، عالم دین نہیں بنایا، اور دونوں لڑکوں کو پابند کیا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں ولی کی اولاد بھی ولی ہوتی ہے، بڑا ہوا حدیث 1,00,000 کا۔ خدا کے نیک بندوں کی اولادوں کے اندر کچھ خرابی بھی آ جائے، 1993 99 ہو جائے، ایک وقت پہنچ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے دونوں بچے ڈاکٹر جابر صاحب کے ساتھ لگے، ہم نے خود مکہ مکرمہ اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ دونوں بچے جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ، بالکل، حالانکہ وہ جوان تھے ڈاکٹر جابر صاحب، ساتھ ساتھ لوٹا اٹھانا، مسلح اٹھانا، چپل پہنانا، چپل رکھانا، اور وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ اور یہ دونوں ہمارے شیخ کی اولاد ہیں، احترام رکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف نہیں بیٹھاتے، ہمیشہ دائیں طرف بیٹھاتے۔ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم کو نئی نئی چوٹ لگی تھی، یہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا یہاں پر۔ وہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ڈنڈا لے کر پکڑ کر ہلتے ہلتے ایسے ایسے کر رہے تھے، تو وہ کسی نے دیکھ لیا ہم کو طواف کرتے ہوئے کہ میں ڈنڈے کے سہارے سے طواف کر رہا ہوں۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ لڑا کے کون چل رہا ہے، کہہ دیا کسی، ہم تو بے حیا آدمی، ہم تو سنتے ہی نہیں، ہم تو چپ چاپ رہتے۔ ڈاکٹر جابر صاحب نے سن لیا۔ دیکھیے، جب زندگی کا رخ بدلتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو سوچنے سمجھنے کا انداز منفی ہوتا ہے۔ جب ہم طواف کر کے آئے تو دیکھا ڈاکٹر جابر صاحب بیٹھے، تو میں جا کے بیٹھ گیا۔ ان کے بعد تو کہنے لگے کہ میں نے مطاف میں تم کو دیکھا تھا طواف کرتے ہوئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی مست آدمی، اللہ کی محبت میں مست آدمی طواف کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ سوچنے کا انداز فرق، ایک وہ یہ لنگڑا کے کون چل رہا ہے، ایک یہ انداز۔ کہا میں نے طواف کرتے ہوئے تم کو دیکھا، ایسا لگا جیسے خدا کا مست کوئی طواف کر رہا ہے۔ یہ سوچنے کے انداز میں فرق آتا ہے۔ اس نے کہا تو دل ٹوٹا، انہوں نے کہا تو دل جوان ہو گیا۔ ہمارے ایک لفظ سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قبول کیا تو ایک پرائی لڑکی میری بیوی بن جاتی ہے جی، اور طلاق تو کہا تو 20 سال کی بیوی پتلی گلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کس چیز کا فرق ہے، وہ زبان ہی کا فرق ہے۔ ہمیں مدرسے کے ماحول میں رہ کر کے، اپنے علماء اساتذہ کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے، حصول علم میں محنت کر کے اپنا صحیح تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے۔ اور یہ میری آپ کو نصیحت ہے۔ میں
انگریزی حساب سے 70 سال کا ہو جاؤں گا اب جب اپریل آئے گا، اپریل 22، 70 سال کا انگریزی حساب سے۔ 12 اپریل 1952 کو پیدا ہوا تھا میں، منگل کے دن 10 بجے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن 27 رجب تھی، شب معراج میں پیدا ہوا تھا، معراج کی رات گزر کے یا اس دن رات آئی ہوئی، جو بھی ہو، ہماری والدہ جیسا بیان کرتی ہے۔ اس حساب سے 12 اپریل کو میں 70 سال کا ہو جاؤں گا۔ اب عربی حساب سے عربی لوگوں سے پوچھی، ہو سکتا ہے کہ 8 سال چھوٹا بڑا ہوگا، نہیں بتا سکتا میں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں چہرے سے نہیں لگتا 70 سال کے 27 سال کا لگتا ہوں، یہ ایک دوسری بات ہے یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ ایک عمر ہماری یہی ہے۔ لیکن تجربہ ہمارا الحمدللہ گھومتے 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 تجربہ جو ہے وہ اتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا زیادہ تجربہ اللہ کا شکر ہو گیا ہے کہ اب جلدی ہم دھوکہ نہیں کھاتے، کسی کی شناخت میں ہم دھوکہ نہیں کھاتے۔ جو بات آپ کو سنانے کی ہے، جس پر ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا، ہم تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ صبح کا وقت تھا، 8 بجے تھا۔ وہ ہم کو ابو نصر کہتے تھے، احمد نصر کے نام سے مشہور ہم ہیں۔ نام تو ہمارا احمد ظفر الحق ہے، لیکن جو چور ابھی چوری بتاتا تھوڑی ہے، سب بھی اپنا نام نہیں کسی کو بتاتے، جو مشہور ہے چل رہا ہے وقت۔ ہمارا نام ہے احمد ظفر الحق۔ 12 اپریل 1952 نکلتا ہے، نمبر آتے ہیں۔ خیر، تو وہ اب چونکہ ایک بزرگ کی دعا سے پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نصر نام رکھو، زندہ رہے گا، بڑی ستائے گا لوگوں کو، تو چل رہا ہے۔ ایک مجذوب کی دعا سے ہم پیدا ہوئے، تو انہوں نے وہ نام چل رہا ہے انہیں مجذوب کا، مقبول شاہ کا۔ خیر، تو میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس، تو مجھ کو ابو نصر کہا کرتے۔ کیا ہے ابو نصر، ایک بات کہوں؟ جی فرمائیے۔ عجیب عجیب بات کہتے تھے، عجیب عجیب بات فرماتے تھے۔ کوئی آدمی کتنا ہی تم کو اچھا نظر آئے، اس پر بھروسہ مت کر، جب تک خوب آزما مت لینا۔ یہ منی نصیحت تم یاد رکھنا، کیونکہ ہمارا مزاج دیکھا گورا چہرہ ہے، لمبا کرتا پاجامہ ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ولی ہے کامل ہے، چاہے ڈلی ہے کامل ہو، وہ الگ سی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کیسا ہی بظاہر دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہو، جب تک آزما مت لینا، اس پر بھروسہ مت کرنا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام سے پہلے اللہ سے خوب دعا مانگا کرو، دعا کا خوب اہتمام کیا کرو، اس سے انشاءاللہ گرہیں تمہاری کھلیں گی اور اللہ کی طرف سے رائے حق کی ہدایت تم کو ہوگی۔ دعا کا خوب اہتمام کیا۔ اور آخری بات جو فرماتے تھے میرا دوستو، جس کو میں ہر جلسے میں کہتا ہوں اور اب اس عمر میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت کیا۔ جتنا زیادہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے، اتنا ہی زیادہ تم پر علم الہی کے دروازے کھلیں گے۔ جتنا زیادہ تم بد نظری سے بچو گے، اتنا ہی زیادہ تم پر علم کے دروازے کھلیں گے، اتنا ہی زیادہ تم پر عمل صالح کے دروازے کھلیں گے، اتنا ہی زیادہ تم پر اچھے اعمال کے لیے رغبت پیدا ہو۔ کیونکہ بد نظری کے مریض کو جو 2 سزا ملتی ہے دنیا میں، ایک سزا یہ کہ اس سے اچھے عمل کی رغبت چھین لی جاتی ہے، اچھے عمل کی رغبت۔